الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں صرف اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس بابرکت ہستی پر جن کے طفیل ہم کو شب قدر ملی۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی بڑی خوبیوں، برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے کی ایک بڑی وجہ اور فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک متبرک اور قابل قدر رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو یہ رات کیوں ملی، اس بارے میں مفسرین نے کئی اقوال نقل کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے لوگوں کی یعنی بنو اسرائیل کی عمریں بتائی گئی کہ ان کی عمریں بہت ہوئی ہیں، تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ خیال کیا کہ اگر میری امت نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رنج اور غم ہوا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کر لے تو پہلے لوگوں کی پوری عمر کے برابر ثواب کما سکتا ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پوری زندگی میں 10 مرتبہ بھی شب قدر مل جائے اور وہ اس رات کو عبادت میں گزار دے، تو یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے 833 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ زمانہ مکمل عبادت میں گزارا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر صرف اور صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی کو عطا کی گئی ہے، پہلے کسی امت کو اس نعمت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، در منصور کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خاص میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور اس سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ اس رات کی فضیلت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بہت سی احادیث میں بھی اس رات کی فضیلت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آثار صحابہ، اقوال علماء اور صوفیہ سب کے سب اس کی عظمت اور بزرگی پر متفق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر لہراتے ہیں، اور حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا یا بیٹھا نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو یا عبادت میں مشغول ہو، اس کو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔
چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوش کرو اور چلو۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے ان پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، شب قدر عظمت والی اور رحمت والی رات ہے کہ اس رات میں ہر خاص اور عام کو معاف کر دیا جاتا ہے، مگر شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتوں کو توڑنے والا اور کینہ رکھنے والا کتنا بد نصیب ہے کہ اس کی مغفرت بھری رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور یہ چاروں اس عام بخشش سے محروم کر دی جاتے ہیں۔ اتنی بڑی وعید سن کر ہمیں لرزنا چاہیے کہ شب قدر جیسی بابرکت رات میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے وہ کس قدر شدید مجرم ہوں گے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم میں ان میں سے تو کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو ان گناہوں سے سچے دل سے اسی رات میں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے حد و بے حساب ہے اور توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ان مجرموں سے نام ہٹا کر نیکیوں کی فہرست میں ان کا نام شامل کر دیا جائے۔ لیلۃ القدر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، اور یہ سلامتی شروع رات سے صبح صادق تک رہتی ہے۔ خود قرآن نے کبھی کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے، یعنی پوری رات فرشتوں کی طرف سے مؤمنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ساری رات فرشتوں کی آمد رہتی ہے، ایک جماعت آتی ہے دوسری جاتی ہے اور عبادت کرنے والوں کو سلام کرتی ہے، مصافحہ کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یعنی شب قدر میں کیا عمل کرنا چاہیے اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سردار صاحب معراج جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ بہت ہی جامع دعا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے، پھر تو بیڑا ہی پار ہے۔ اس لیے روزانہ اس دعا کو ہم خوب کثرت سے پڑھیں، رمضان کی ہر رات میں پڑھیں اور آخر عشرے کی راتوں میں اور بالخصوص طاق راتوں میں، تو اس دعا کو تو خوب پڑھنا چاہیے، ہماری زبان پر یہ عام ہونی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ شب قدر جس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس رات میں نفلیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دعا کے اندر مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دعا کی تلقین فرمائی تھی۔ لیکن سب سے اچھی بات معلوم ہوتی ہے حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادتوں کو جمع کرنا افضل ہے، نماز پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعا، مراقبہ، تلاوت، سب چیزوں اس کے اندر مشغول رہنا چاہیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، کچھ دیر ذکر اور تسبیح اور کچھ دیر توبہ اور استغفار میں گزار دینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہیں، تو ایک خاص عبادت نہیں بلکہ مختلف عبادتیں اس رات کے اندر کر لینا یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔
تو میرے عزیز بھائی دوستو، یہ عظیم اور بابرکت رات کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی مستقل تعین نہیں فرمائی ہے، اس لیے اس کی تعین میں علماء امت کے درمیان مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، یہ کوئی مستقل ایک رات نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یا رمضان کی آخری رات میں ہے۔ تو صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم پورے آخر عشرے کی ہر رات میں، خاص طور سے 21، 23، 25، 27، 29 اور چاند کی رات، یعنی عید کے دن کی جو رات ہے، ان راتوں کے اندر بالخصوص عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب عبادات ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور ہم لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ ہم ان رات کے اندر خاص طور سے تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کریں۔ احادیث مبارکہ کے اندر تہجد کی ویسے بھی بہت فضیلتیں آئی ہیں، اور اگر ہم ان راتوں کے اندر اگر ہم تہجد کی عبادت کا، تہجد کی نماز کا زیادہ اہتمام کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ شب قدر کو پانے کا یہ ہے کہ ہم اعتکاف کر لیں، معتکف ہو جائیں۔ ہمارے مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں اور ہماری عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اور 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اگر کسی سے یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو طاق راتیں ہیں، رمضان کے آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر ہمیں بالخصوص معتکف ہو جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ بہت سارے حضرات مساجد کے اندر اعتکاف کر سکیں، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان راتوں کے اندر، بالخصوص آخر عشرے کی راتوں کے اندر اور طاق راتوں کے اندر بہت زیادہ اپنے گھروں پر رہ کر ہی تلاوت کا، ذکر کا، استغفار کا اور ان سب چیزوں کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی، یہ موقع کبھی نہیں، ہمیشہ نہیں آتے۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان حیات تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو آج حیات ہیں اور نہ معلوم اگلے سال ہم میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں، خوب اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں۔ اب رمضان اپنے بالکل آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکا ہے، اب ہر آنے والا دن آخری دن ہے، ہر آنے والا آخری دن ہے، لہٰذا ہم اس کی بہت زیادہ قدر کریں، خوب اہتمام جتنا کر سکتے ہیں کریں، صدقات کا اہتمام کریں، اس رات کے اندر ہی صدقہ کریں۔ صدقہ کی اگر کوئی شخص نہ ملے جس کو صدقہ دیا جائے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس رات کے اندر صدقے کی رقم نکال کر متعین کر کے الگ رکھ دیں، اور پھر جب موقع ملے اور کوئی صاحب حیثیت جو ضرورت مند ہو اس تک اس کو رقم کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور یہ وبا آئی ہوئی ہے، اس وبا سے تمام عالم کے انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، اور مساجد، مدارس اور مراکز، دین کے قلعے ہیں، دینی ادارے ہیں، ان سب کی رونق اللہ تعالیٰ پھر سے لوٹا دے، پھر سے دوبالا فرما دے، جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے کی صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔